بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ سے یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ وعدے کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ ہم صبح شام وعدے کرتے ہیں لوگوں سے۔ آپ دیکھتے ہیں میں کئی لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں، آپ کئی لوگوں سے وعدہ کرتے ہوں گے، لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وعدے کی اہمیت کیا ہے۔ کیا اسے میں نے پورا بھی کرنا ہے، یا جیسے ویسے ہی وعدہ جیسے کرتے چلے آتے ہیں صبح شام وعدے پہ وعدہ، اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے اس کو پورا کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا، ذہن میں نیت ہی صاف نہیں ہوتی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو وعدہ ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا احتساب ہوگا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے وعدے کیے تو پورے بھی کیے کہ نہیں کیے۔ اور اسی طرح ہمارے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ان کی جو اسوہ حسنہ ہے، جو بہترین ان کی زندگی ہے، جو ہمارے لیے آج بھی رول ماڈل ہے، ان کی آپ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، 2-3، زیادہ نہیں، یہ بڑا ایک مختصر سی بات کروں گا۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ جب جنگ بدر تھی تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ بندے بہت کم تھے، اور قریش جو ہمارے ان کے دشمن تھے، کافر جو تھے، ان کے پاس لوگ زیادہ تھے، ہمارے مسلمانوں کے پاس کم تھے۔ تو 2 صحابی، ایک حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ان کے والد، وہ ذرا تاخیر سے پہنچے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ دیر سے کیوں آئے ہو؟ انہوں نے بتایا جی بات یہ ہے کہ ہمیں تو راستے میں قریش نے روک رکھا تھا اور مجھے آنے نہیں دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جنگ میں حصہ لوگے، تو انہوں نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ آپ چلے جاؤ لیکن جنگ میں آپ نے شامل نہیں ہونا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ بندوں کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے اگر وعدہ کیا ہے تم وعدہ پورا کرو۔ اب دیکھیں نا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ عملی ثبوت دیا ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اسوہ حسنہ تھا ان کا، عملی نمونہ انہوں نے پوری کائنات کے لیے دیا، تو چنانچہ ان کو انہوں نے اجازت نہیں دی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب وہ صلح ہو گئی تھی اور معاہدہ جو ہے زبانی طے ہو گیا، اب اس کو لکھ رہے تھے، اسی دوران حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ وہ زخمی حالت میں قید سے فرار ہو کے، قریش کی قید سے فرار ہو کے پہنچ گئے۔ صحابہ کرام جو تھے وہ بڑے خوش ہوئے کہ چلو ہمارا ایک مسلمان بھائی قید سے رہا ہو کے آ گیا ہے۔ مگر اس وقت جو نمائندہ تھا قریش کا، اس نے کہا کہ دیکھیں یا رسول اللہ، آپ نے معاہدہ کر لیا ہے، ابھی لکھنا باقی ہے، لیکن آپ نے زبانی طور پر یہ بات مان لی ہے کہ جو بندہ ہمارا قریش کا مکے سے فرار ہو کے آئے گا آپ اسے واپس کر دیں گے۔ چنانچہ اس وعدے کے مطابق اللہ کے رسول نے، حالانکہ دل میں ان کے بڑی وہ پریشانی تھی اپنے وہ مسلمان کو دیکھ کے زخمی حالت میں، لیکن انہوں نے وعدہ پورا کیا، اس حالت میں بھی وعدہ پورا کیا اور اس کو واپس بھیج دیا۔ اسے کہا کہ تم اللہ کی امید سے مایوس نہ ہونا، انشاءاللہ جلدی تمہارے دن پھر جائیں گے، تو اس کو واپس کر دیا۔ اسی طرح نبوت سے پہلے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک تاجر سے گفتگو کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے دوران ہی وہ جو دوسرا تاجر تھا وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ چلا گیا اور وہ بھول گیا کہ میں نے واپس بھی جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ پورا کرنے کے لیے اسی جگہ پر کھڑے رہے۔ 3 دن کے بعد وہ آیا تو وہ ان کو ملا تو اس نے افسوس معذرت کی، معافی مانگی، ان کا کہ نہیں چلو کوئی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت اور شفقت تھے، یعنی کبھی کسی کے ساتھ کبھی انہوں نے ساری زندگی غصہ بھی نہیں کیا، حالانکہ غصے کا جواز بھی ہوتا تھا لیکن کبھی غصہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے ان کو رحمت اللہ عالمین ہی بنایا ہوا تھا نا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں، اور یہ جو وعدہ ہم اس طرح کرتے ہیں اور پورے نہیں کرتے، تو یہ نہ ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں، نہ ہم عاشق رسول اس طرح بن سکتے ہیں کہ ہم وعدہ خلافی کریں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ وہ وعدے کریں جو پورے کر سکیں، جو نہیں وعدہ پورا کر سکتے وہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت اور شاداب رکھے اور پاکستان کے عوام بیدار اور باشعور ہو جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔